ہم سبھی جان رہے ہیں، پوری دنیا اس بات سے واقف ہے کہ ابھی ملک شام یعنی فلسطین کے اوپر جس طریقے سے ظالم اپنے ظلم و ستم کے پنجے سے بے گناہ مظلوم لوگوں کو ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، اور پوری دنیا صرف دیکھ رہی ہے اور تماشائی بنی ہوئی ہے۔ کوئی مدد کو آگے نہیں بڑھتا، کوئی ان کے لیے ہاتھ آگے نہیں بڑھاتا۔ کہنے کے لیے تو 56-57 اسلامی ملک بھی ہے، لیکن کسی کے اندر اتنی ہمت یا طاقت نہیں، پتہ نہیں کیوں ایسا کرتے ہیں۔ جبکہ آپ دیکھو گے تو مسجد اقصی، بیت المقدس، یہ مسلمانوں کے لیے نہایت ہی عظیم، متبرک اور مقدس جگہ ہے، بہت ہی پوتر اور ہم لوگوں کے دلوں سے لگی ہوئی جگہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں کا یہ قبلہ اول ہے، یعنی شروعاتی دور میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف اپنا رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ آج ہم لوگ کدھر رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ کعبہ کی طرف، قبلہ کی طرف، اس طرف مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے۔ تاریخوں میں اختلاف ہے، کچھ راوی لکھتے ہیں کہ ہجرت سے پہلے بھی، یعنی مکہ میں جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہے تب بھی بیت المقدس کی طرف، یعنی جہاں فلسطین میں وہ مسجد ہے، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ پھر مدینہ گئے، وہاں بھی 16-17 مہینہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ پھر اس کے بعد حکم آیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ خانہ کعبہ بنا دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر حکم فرمایا کہ اپنا قبلہ، اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر لو۔ تو سب سے پہلا جو ہمارا قبلہ ہے، جس کی طرف کر کے مسلمان نماز پڑھتے تھے، وہ بیت المقدس ہے، مسجد اقصی ہے، وہ پاک جگہ ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ اگر ہم کسی سے لیں، زبردستی کریں، تو یہاں پہ آپ مان سکتے ہیں کہ آپ زور کر رہے ہو، زبردستی کر رہے ہو۔ یہ یہودی قوم جو اسرائیل قوم ہے، بنی اسرائیل قوم ہے، اس کے بارے میں کثیر نبیوں نے، اکثر نبیوں نے ملامت کی، برا بھلا کہا، اس لیے کہ ان کی عادت شروع سے یہی ہے، کسی کی زمین غصب کر لینا، زبردستی کسی کے جائیداد پہ حق جما لینا، لوگوں کا قتل کرنا، مار دینا، بچوں کو مار دینا۔ ابھی تقریباً 1400 لوگ شہید ہو چکے ہیں فلسطین میں، مسلمانوں کو خبر تک نہیں ہے۔ امت مسلمہ ہونے کے ناطے ہر مسلمان ایک دوسرے کا بھائی ہے، ہماری آپس میں باتیں ہو سکتی ہیں، انبن ہو سکتا ہے، لیکن جب بات امت کی آئے تو سبھی کو ایک بینر کے نیچے آنا چاہیے۔ اس بینر کا نام ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت واحدہ کا ایک پیغام دیا ہے، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ لیکن 1400 تقریباً لوگ شہید ہوئے، جس میں 400 چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، کسی کا ہاتھ کٹ گیا، کسی کا پاؤں کٹ گیا، کسی کے سر سے خون بہہ رہا۔ اسلام کبھی بھی جنگ جب بھی کرتا، ابھی حماس جو تنظیم ہے جس نے اپنا دفاع کیا اور اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے اس نے جو بھی کارروائی کی، خود اسرائیل کی ایک عورت انٹرویو دیتی ہے کہ وہ لوگ میرے گھر بھی آئے، میں بھی ڈر گئی تھی کہ وہ لوگ ہمیں مار دیں گے، اس لیے کہ وہ مارنے آئے ہیں، لیکن ان لوگوں نے یہ کہا، ان لوگوں نے کیا کہا کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، ان کا کلمہ پڑھنے والے، تم لوگ بغیر خوف کے رہو، کوئی خوف نہ ہو تمہارے دل کے اندر، اس لیے کہ ہم بچوں کو نہیں مارتے، ہم عورتوں کو نہیں مارتے، ہم بوڑھوں کو نہیں مارتے، ہم ان کو نہیں مارتے جو اس جنگ سے خود کو دور کرتے ہیں، جو سامنے آتا ہے، جو زبردستی کرتا ہے، جو ظلم کرتا ہے، اس کو ختم کرتے، جو فتنہ پھیلاتا ہے۔ یہ ابھی کا انٹرویو ہے۔ تو مسلمان، لیکن وہ جو غیر ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کی عادت کیا ہے کہ
کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو، معصوم بچوں کے اوپر بم برسا رہے، لیکن امت مسلمہ خاموش ہے، سب لوگ خاموش ہے، اور وہ ملک بہت ہی چھوٹا سا ہے، 90-95 لاکھ کی آبادی ہے، اتنی فوج بہت سے دیشوں میں موجود ہے، لیکن لوگ جو ہے بولتے کیوں نہیں ہیں؟ اس کی پشت پناہی امریکہ کرتا ہے، ہمیشہ سپورٹ اس کا وہی کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو مضبوط سمجھتا ہے۔ لیکن بات جب مسجد اقصیٰ کی ہو، بیت المقدس کی ہو، بہت سے لوگ بولنے سے بھی ڈرتے کہ مت بولا کرو، تو پھر ایسا ایمان رہنے سے کیا فائدہ؟ آپ کے دل میں اگر ایمان ہے اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اگر شہید ہو رہے ہیں، ان کے لیے اگر آپ آواز نہیں اٹھا سکتے ہو تو اس سے بہتر ہے کہ آپ بے جان رہو۔ یہ زندہ لاش کی طرح ہے کہ ایک کلمہ پڑھنے والا، محمد الرسول اللہ کا نعرہ لگانے والا شہید ہو رہا ہے، اور پوری دنیا کی جو سپر پاور اپنے آپ کو کہتے مسلمانوں کے دیش، وہ خاموش بیٹھے ہوئے جائز طریقے سے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ناجائز طریقے سے، بلکہ جو حق ہے، جو حقوق ہے، جو ادھیکار ہے، اس کے حساب سے تو انہیں شانتی سے جینے کا ادھیکار ملنا چاہیے۔ آج بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ ادھر سے حملہ کیا گیا، ادھر سے اٹیک کیا گیا، لیکن وہ لوگ اس وقت خاموش رہتے ہیں جب بغیر کسی وجہ کے اسرائیل فلسطینیوں کو، مسلمانوں کو پریشان کرتا ہے۔ اس کی ہسٹری انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ اس کو ڈیٹیل سے سمجھیں گے۔ شروع کیسے ہوا؟ مسلمانوں کی دوسری مسجد مسجد اقصیٰ ہے۔ پہلی مسجد کون سی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ کہ ہماری جو سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ اس ٹائپ کا ایک سوال کیا گیا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ جس کو بولتے ہیں، وہ مسلمانوں کی پہلی مسجد ہے، بیت اللہ جہاں آج ہم حج کرنے جاتے ہیں۔ اور اس کے تقریباً 40 سال کے بعد مسجد اقصیٰ یعنی جو بیت المقدس جس کو یروشلم بھی لوگ کہہ رہے ہیں، جو فلسطین میں ہے، وہ بنائی گئی۔ یہ حضور فرما رہے، اور یہ مسلمانوں کی دوسری مسجد ہے اور مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے، یعنی شروع میں اسی کی طرف مسلمان رک کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو یہ سب سے پہلے اس کو بنایا حضرت آدم علیہ السلام یا ان کے خاندان کے لوگوں نے بنایا۔ اس کے بعد، اور یہ بہت ہی تاریخی جگہ ہے، بہت ہی ہسٹوریکل جگہ ہے، یہاں پہ بہت سارے نبیوں کے مزار پاک موجود ہیں، یہاں پہ بہت سی چیزیں ہوئی ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج پہ گئے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے۔ کہاں گئے تھے؟ وہی سبحان الذی اسریٰ جو میں نے آیت پڑھ کے سنائی، اس میں پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ یہیں سے وہ آسمان کی طرف گئے تھے۔ تو اس لیے بھی مسلمانوں کی یہ لگاؤ والی جگہ ہے۔ اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ جب یہ جگہ جو ہے دھیرے دھیرے ختم ہو رہی تھی، تو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام جو دنیا کے بہت بڑے بادشاہ بنے، انہوں نے پھر سے اس کی تعمیر کروائی، مسجد اقصیٰ کی، اور بہترین مسجد بنا دی، اس کو اچھے طریقے سے بنا دی۔ مسلمان وہاں پہ عبادت کرتے، نماز پڑھتے، اپنے طریقے سے رہتے۔ لیکن پھر دور چلتے چلتے آیا، روم کے جو لوگ تھے اور ایران کے جو لوگ تھے، ان دونوں کے بیچ میں پھر جو ہے جنگ ہوئی اس جگہ کو حاصل کرنے کے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت پیدائش کا وقت تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتایا لوگوں کو کہ یہ جو ایرانی اور روم کے لوگ اس جگہ کو حاصل کرنے کے لیے آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ ان میں سے روم والے جیت جائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کہنا، پیارے نبی نے جو کہا وہی سچ ہوا۔ رومی لوگ مسجد اقصیٰ کو، بیت المقدس پہ وہ لوگ قابض ہو گئے۔ اس کے بعد زمانہ چلتا رہا، غیروں نے، ایمان والے وہاں پہ نہیں رہے، دور رہے، زبردستی قبضہ کیا۔ آج بھی زبردستی کا قبضہ ہے، یہ ان کی جگہ نہیں ہے بلکہ یہ مسلمانوں کی جگہ ہے، ایمان والوں کی جگہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک تمام انبیاء کرام نے اس کو بسایا ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، تقریباً 638 عیسوی میں، اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پیارے صحابی کے زمانے میں جب صحابہ کرام چلے اس طرف، اور جانے کے بعد اپنی پرانی جگہ حاصل کرنے کے لیے اپنی مسجد، وہ مسجد
دوسری اسلام کی مسجد ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو کئی دنوں تک وہاں پر جو ہے، میں شارٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، وقت کم ہے، وہاں پہ جو ہے جنگ چلتی رہی۔ روم کا جو بادشاہ تھا، روم کا جو پادری ان لوگ کا جو ہیڈ ہوتا ہے، وہ وہاں پہ موجود تھا۔ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبیدہ ابن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ وہاں پہ سپہ سالار بن کر گئے تھے۔ تو اس نے کیا کہا، جو وہاں کا پادری تھا، اس نے کہا کہ تم لوگ کبھی بھی یہ جنگ جیت نہیں سکتے ہو۔ مسلمانوں سے کہا تم لوگ کبھی بھی جنگ جیت نہیں سکتے ہو، ہم لوگ ہی اس پر قبضہ کر کے رکھیں گے۔ تو حضرت عمر فاروق کے زمانے کے وہ صحابی جو آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ضرور فتح حاصل کریں گے۔ تو اس نے کہا نہیں، تم لوگوں کے اندر وہ کوالٹی نہیں ہے۔ وہ پادری اس طرح سے کہہ رہا تھا۔ اس نے پھر غور سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد پھر کہا کہ ہماری جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ اس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ ایک سرخ رنگ کا، لال رنگ کا خوبصورت انسان ہوگا، وہ جب آئے گا تمہاری جماعت میں سے، وہ کہتا ہے میری کتاب میں یہ لکھا ہے، تب ہم لوگ ہار جائیں گے۔ تب پھر سے مسلمانوں کی جو جگہ تھی وہ مسلمانوں کے حق میں چلی جائے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ کون ہے وہ؟ تو اس نے کہا ہم کیسے بتا سکتے ہیں، ہم خود کو ہارنے کے لیے بتا دیں۔ لیکن پھر اس نے بتا دیا، اس نے کہا کہ میں زیادہ کچھ نہیں بتاتا ہوں، اس کا نام بتا دیتا ہوں۔ اس انسان کا نام عمر ابن خطاب ہے، اس کا لقب فاروق ہے، اور وہ اپنے دینی معاملے میں بہت سخت ہے، کسی کو چھوڑتا نہیں ہے، اور دین کے معاملے میں اگر لوگ اس کو برا بھلا بھی کہے تو اس کو وہ ختم کرتا نہیں لگاتا ہے، اسے ملامت بھی کرے تو وہ اپنے اوپر نہیں لیتا ہے۔ جو کچھ تم کرو ہم اللہ کی راہ میں چلتے رہیں گے، یہ اس کی سوچ ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ عبیدہ ابن جرہ جو صحابی تھے خوشی سے مچل گئے اور کہا یہ تو اللہ کی قسم ہے کہ ہم نے اس شہر کو فتح کر لیا۔ وہ انسان کہنے لگا کیسے فتح کر لیا؟ اس نے کہا جس کی تم بات کر رہے ہو وہی تو اس وقت ہمارے امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا گیا، وہ آئے اور اس میں بیچ میں بہت سارے واقعہ ہے۔ پھر جب اس نے غور سے دیکھا حضرت عمر کو، اور دیکھیے اس وقت بھی حضرت عمر کو لوگوں نے فورس کیا۔ بڑا پیارا واقعہ یہ، جب آپ پورا ڈیٹیل سے سنیں گے، حضرت بلال نے اذان دی اور کیا اس وقت کا منظر تھا، کیا ماحول تھا۔ پیارے نبی کی جب یاد آئی تھی، حضرت بلال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اذان نہیں دیتے تھے۔ کیوں؟ جب اشہد ان محمد الرسول اللہ پہ پہنچتے تھے نا، ان کو ایسے نبی کی یاد آتی تھی کہ وہ تڑپ کے گر جاتے تھے، اذان پوری نہیں کر پاتے تھے۔ لیکن اس مجمع میں انہوں نے اذان دی تھی، اور پھر کیا کیفیت تھی، لاکھوں کا وہ مجمع کس طرح سے رو رہا تھا۔ اور اس مجمع میں بھی حضرت عمر فاروق 14 پیوند لگا ہوا کپڑا پہن کر جا رہے تھے۔ بیت المقدس جیسی عظیم جگہ جس کو فتح کرنا آج کے اس ماڈرن زمانے میں کتنا مشکل وہ بنا ہوا ہے معاملہ، کوئی حل نہیں کر پا رہا ہے، اس زمانے میں انہوں نے حل کیا تھا۔ لیکن 14 پیوند، پہلے ایک خوبصورت کپڑا پہنا لیکن پھر فوراً اتر گئے اور چہرے پر پسینہ، کہنے لگے کہ میرے اندر تکبر آ رہا تھا، اور میں نے اپنے نبی سے سنا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر آپ کے دل میں کسی چیز کا تکبر ہو، دولت کا، کپڑے کا، شہرت کا، علم کا، کسی طرح کا تکبر ہو کہ میرے پاس یہ بہت زیادہ گھمنڈ ہو، تو وہ انسان جنت میں نہیں جا سکتا۔ فوراً اس لباس کو اتار دیا، حالانکہ سب نے پیار سے کہا تھا کہ اتنا بڑا محل آپ جا رہے فتح کرنے، سامنے دشمن ہے، دیکھے گا کہے گا ایسا تمہارا امیر المومنین ہے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شان اس میں ہے وہ کسی اور میں نہیں ہے۔ امیر المومنین عمر جہاں بیٹھ جائے وہیں سے جماعت شروع ہو جاتی ہے۔ وہ 14 پیوند والا گئے، پھر اس نے جیسے ہی دیکھا سب لوگ خود بخود آ گئے، قدموں میں گر گئے۔ پھر اس کے بعد تقریباً 500 سال تک مسلمانوں کے ہاتھ میں وہ جگہ رہی، بیت المقدس، یروشلم جس کو کہتے ہیں، مسجد اقصی۔ اس کے بعد پھر عیسائیوں نے، پادریوں نے پھر جو ہے کسی طرح سے برگلا کر بہکا کر جو ہے پھر سے لوگوں کو یہ کیا، اور پھر جنگ شروع ہوئی، بچوں کو مارا گیا، بوڑھوں کو مارا گیا، چھوٹے چھوٹے معصوم کو۔ یہ اسلام نہیں، وہ لوگ کر رہے تھے۔ اور اس طریقے سے پھر کچھ سال کے بعد جو ہے ان کے ہاتھ میں پھر سے بیت المقدس جاتا ہے۔ لیکن اس کے پھر تقریباً
88 साल के बाद फिर एक शेर पैदा होता है जिसको दुनिया सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है। इन्होंने फिर मोर्चा संभाला और फिर उस बैतुल मुक़द्दस को फिर मुक़द्दस हाथों में लाया और फिर से वहाँ मुसलमान, वो मस्जिद अक्सा कितनी बड़ी है आपको पता है, 5000 लोग एक मरतबा में वहाँ नमाज पढ़ सकते, सिर्फ अंदर में, बाहर सेहन में भी और हज़ारों लोग नमाज पढ़ सकते। तो इतनी मुक़द्दस जगह है। फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के ज़माने में कई 100 साल तक ये मुसलमानों के हाथ में रहा। फिर उसके बाद ये 19वीं सदी यानी 1800 ईस्वी में फिर इन लोगों ने एक प्लान बनाया, माहौल बनाया, इसलिए कि इनकी शुरू से आदत दूसरे की जगह को कब्जा करना। ये जो इजराइल मुल्क है, इसके लोग कभी उस मुल्क में रहते, कभी उस मुल्क में रहते, कभी इस मुल्क में रहते, कोई रहने नहीं देता। अल्लाह ने क्या कहा कि इन लोगों के ऊपर जिल्लत मुसल्लत है। तो जिल्लत क्या है, कभी वहां से भाग रहे थे, कभी यहां से भाग रहे थे, कभी वहां से भाग रहे। फलस्तीनियों ने इनके ऊपर रहम खाया और थोड़ी सी इनको जगह दे दी। उसका नतीजा यह है कि आज ये खुद उनके ऊपर जुल्म कर रहे। थोड़ी सी जगह मिल गई, फिर इन लोगों ने भी चारों पूरे मुल्क में ऐलान करवाया, पूरी दुनिया में, कि जितने यहूदी हैं वो यहाँ आकर जमा हो जाए, हम लोग यहीं रहेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ पे रहते थे। इस तरह से एक ऐलान करवाया। उसके बाद जो है 1917 में जो है ये लोग जमा होते गए और फिर जो है जब मुखालिफ ताकतें मजबूत होती गई तो 1947 या 48 में जो है यूएनओ जो है अरब ये मुत्तहिदा इमारात जो है, जो सब मुल्क मिलकर वहाँ पे जो बैठते हैं, वहाँ से जो है फिर एक बिल पास करके इन लोगों ने इजराइल को एक मुल्क का खिताब दे दिया, ज़बरदस्ती दे दिया। फ़लस्तीन ही में वो लोग रहते थे और शुरू में इनको ज़मीन कितना परसेंट मिली थी, थोड़ा सा मिली थी, तकरीबन 33%। फिर धीरे धीरे देखिए आज क्या हाल है इनकी, ये लोग 88% जगह पे कब्जा कर चुके हैं और सिर्फ 12% फ़लस्तीनी जिसका घर है, यानी आपके यहाँ कोई मेहमान आया, या मेहमान नहीं बल्कि कहीं से मारा फिरा आया, कहीं से परेशान था, आपने उसको कहा चलो भाई आप थोड़ा सा बरामदे में या रूम में रह लो जब तक आपकी हालत खराब है, लेकिन वो मेहमान क्या करता है कि धीरे धीरे आप ही को बरामदा में पहुंचा देता और पूरे घर में अपना कब्जा कर लेता। वही हाल इस इजराइल ने किया है और उसके बावजूद पूरी दुनिया कहती है कि गलती फलस्तीन की है। गलती फलस्तीन की नहीं है, गलती फलस्तीन की ये है कि फलस्तीन के लोग मुसलमान हैं, बस यही गलती, बस बात यही है। अगर वो दूसरे मजहब के होते तो लोग सब उसका सपोर्ट करते, लेकिन उसको लोग देख रहे हैं कि ये मुसलमान है, सुन्नी सही उल अकीदा है, अच्छे मजहब पे चलने वाले हैं, तो वो लोग जिन्होंने मदद की थी आज वही परेशान हाल है। दुनिया को चाहिए कि उनके लिए मदद करे जिनके पास जैसी ताकत है, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, ये हुक्म है। ऐसा नहीं कि मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं कि अगर तुम जुल्म को होता देखो, अगर तुम बुराई को होता देखो, तो तुम्हारे पास अगर ताकत है तो ताकत से रोको। तुम्हारे पास अगर अल्लाह ने ताकत दी है तो ताकत से रोको। वो सुपर पावर मुल्क कहाँ है जिनकी करेंसी, जिनके पास इतनी चीजें हैं, वो अपने अधिकार के मुताबिक तो उसके लिए कुछ काम कर सकते, फलस्तीन को राहत दे सकते, मदद दे सकते, क्यों नहीं दे सकते, लेकिन कोई आवाज नहीं उठा रहा। दूसरी तरफ उसको सब सपोर्ट कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी में जब जंग किए थे ना, बच्चों को अलग कर दिया था, बूढ़ों को अलग कर दिया था, औरतों को अलग कर दिया था और कहा था जो भी कहेगा कि मुझे अमान चाहिए उसे अमान दे दी जाएगी। ये मजहब इस्लाम है। हमारे नबी ने शुरू से यही कहा कि हम किसी को मारने नहीं जाते। जिहाद का मतलब किसी का कत्ल नहीं करना होता है, जिहाद का मतलब बुराई को दूर करना होता है, जिहाद का मतलब फितने को खत्म करना होता है, जिससे समाज परेशान हो उसको हटाना होता है। ये हमारा मजहब इस्लाम कहता है। बहरहाल उसके बाद जो है आज ये लोग चले गए। मैं क्या कह रहा था कि अगर ताकत है आपके पास तो ताकत के जरिए रोकिए, अगर ताकत नहीं है, आप कम से कम आपके पास ताकत नहीं है, उतना पावर नहीं है, तो आपके पास अल्फाज है, आपके पास जबान है, जबान से उस बुराई को बुरा कहिए, उस जुल्म के खिलाफ बोलिए, ताकि कल कयामत के दिन आपका भी नाम आए। मेंढक के पास क्या ताकत थी, लेकिन उसने पानी डाला था। उस बुढ़िया के पास क्या ताकत थी, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने चली गई थी, सिर्फ इसलिए कि नाम तो दर्ज हो जाए। आप बोलिए, अगर बोलने की भी ताकत नहीं रखते तो कम से कम जो बुरा हो रहा उसको बुरा दिल में जानिए, उसको बुरा समझिए। और सबसे बड़ी चीज, जब आपके पास कोई हथियार ना हो तो सबसे बड़ा हथियार दुआ है।
سب سے بڑی طاقت دعا ہے، مومنوں کے لیے بہترین ہتھیار ہے دعا۔ تو ہم اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان کے لیے، ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے لیے جو بیت المقدس کی دیواروں پر چڑھ کر یا محمد کی آواز لگا رہے ہیں، مسجد اقصیٰ آواز لگا رہی کہ محمد ایک بار پھر آ جاؤ نا، ان لوگوں نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے، کس طریقے سے وہ بھوکے، ان کے ہاسپٹل کی لائٹ کاٹ دی گئی، ان کے کھانے کو روک دیا گیا، چھوٹے چھوٹے بچے معصوم تڑپ رہے ہیں۔ آپ لوگ دل سے دعا کریں۔ آج یوم دعا کا جو ہے نام دیا گیا ہے آج کے دن کو، اس لیے سارے لوگ، بچے، بوڑھے، عورتیں، جو بھی ہیں، ان کے لیے دعا کرے۔ ہو سکتا ہے کسی ایک کی دعا کو اللہ قبول فرما لے اور ان کے سر پہ جو بادل منڈرائے ہوئے مصیبتوں کے وہ دور ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نماز کے بعد ہم لوگ دعا کریں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ